السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید۔ اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد میں اپنے چینل پہ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایک ایپیسوڈ کر کے پورے ایپیسوڈ جلدی میرے چینل پہ ڈال دوں، تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔ تو سیریز کی شروعات میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نقشہ کھولتا ہے اور ایک اونچی سی آواز گونجتی ہے۔ اس کے بعد چین شفٹ ہو کے آ جاتا ہے فانسا شہر کی اور شہر کے سب مسلمان اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ صلیبی سپاہی بہت تیزی سے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ آگے ایک قافلہ جمع ہوا رہتا ہے، وہاں قافلے میں صلیبیوں کا سردار ان کو حکم کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جلدی سے جلد ان مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو یہ مسلمان صلیبیوں پر راج کریں گے، عیسائی حکومت کو مار دیں گے، اور پھر اعلان کر بولتا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہونے والے کو جنت ملے گی۔ اور پھر سب سپاہی نعرہ لگاتے ہیں، جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے۔ اور اسی کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے شہر کی طرف، جہاں سبھی صلیبی سپاہی مسلمانوں کو بڑی بے رحمی سے مار رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی بے رحمی سے مار رہے ہوتے ہیں، ان کا گھر جلا دیتے ہیں، مسجد جلا دیتے ہیں، بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، بڑی بے ظلمی سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے محل میں نور الدین زنگی کی اور وہ ایک خط لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فرزند من یاد رکھنا، یروشلم ایک شہر ہی نہیں، ایک مقصد ہے، اور جب تک یروشلم جبر کی حکومت میں ہے مسلمان مجبور رہیں گے۔ آج سارا عالم اسلام اس مجاہد کی راہ تکتا ہے جو پھر سے عدل و انصاف کرے۔ میرے بیٹے، یہ مقصد ایک نصیحت ہے اور امانت بھی، جسے تمہارا باپ نور الدین زنگی تمہارے سپرد کرتا ہے، تو اے فرزند مند یہ مقصد کبھی بھولنا نہیں۔ اسی سمے ایک خادمہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر نور حضرت وہ درد میں ہے۔ یہ سن کر نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر نجم الدین ایوب اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ قافلے میں موجود ان کی بیوی فاطمہ خاتون حملہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ درد محسوس کرتی ہے۔ تبھی ان کو دیکھ کے نجم الدین ایوب کہتے ہیں، فاطمہ خاتون صبر کرو۔ تبھی ان کا بچہ بولتا ہے، ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چلو واپس چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی نجم الدین ایوب ان کے بیٹے کو بولتے ہیں، ڈرو مت بیٹے، تمہیں اپنے چھوٹے بھائی بادشاہ کے لیے لڑنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا، ہمت نہیں ہارنا ہوگا۔ تبھی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوبی کا بھائی شیر کو سپاہی سے پوچھتا ہے، کیا حالات ہے؟ تو سپاہی بولتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، وہ ہم تک پہنچ ہی رہے ہوں گے۔ شیر کو سپاہی سے کہتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ ان پر نظر رکھو۔ تبھی فاطمہ خاتون کے پاس موجود ان کی خادمہ نجم الدین ایوبی کو کہتی ہے کہ ہمیں جلدی ہی سے جلد کہیں رکنا ہوگا، سجیدی کا وقت بہت قریب ہے۔ ابھی نجم الدین ایوبی اپنا گھوڑا دوڑا کے شیر کو پکار کے شیرکو کے پاس جاتے ہیں اور شیرکو کو بولتے ہیں، شیرکو بھائی ہمیں کہیں رکنا ہوگا۔ شیرکو بولتا ہے کہ ناممکن ہے، امیر فیروز کے آدمی بہت قریب ہے، وہ ہم تک کبھی بھی پہنچ سکتے ہوں گے، اور اگر وہ ہم تک پہنچ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر تھوڑی ہی دور آگے چل کر نجم الدین ایوبی اپنا قافلہ روک لیتا ہے اور شیرکو کو بولتا ہے، تم میرے دونوں بچوں کو لے کر نور الدین زنگی کے پاس جاؤ، اور کہتے ہیں کہ 5-6 سپاہی اور خادمہ کو میرے پاس چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پورا وشواس ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بچوں کی پوری اچھی طرح پرورش کرو گے۔ پھر شیرکو چلا جاتا ہے اور قافلہ ادھر ہی روک لیتے ہیں۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے نور الدین زنگی کے محل کی اور، جہاں ان کی خاتون ایک مرے ہوئے بچے کو جنم دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد خود بھی وفات پا جاتی ہے۔ دیکھ کر نجم الدین ایوبی بہت روتے ہیں، ان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ نجم الدین ایوبی کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا ہوتا ہے اور جس کا نام
یوسف رکھتے ہیں اور وہ اللہ کا بہت بہت شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نجم الدین ایوبی کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے نور الدین زنگی کے اس غلام پر۔ نور الدین زنگی اپنے غلام سے ایک ممبر تیار کروایا ہوتا ہے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اگر القدس کی فتح میری یا میری اولاد کے نصیب میں ہوتی تو میرا یہ خواب تھا کہ یہ ممبر مسجد اقصی میں نصب کر دے، پر میری بیوی اور بچہ دونوں وفات پا گئے۔ تو نور الدین زنگی کے غلام ان کو بولتے ہیں کہ اس جہاں میں جدائی تو عام ہے، آخرت کی زندگی تو ہمیں اپنوں کے ساتھ ہی بتانی ہے۔ تو پھر تبھی وہاں ایک سپاہی دوڑ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر، ایک توجہ طلب معاملہ درپیش ہے۔ تبھی نور الدین زنگی اور ان کا غلام سپاہی کے ساتھ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو نعیم الدین کا بھائی شیرکو ہوتا ہے۔ شیرکو نور الدین زنگی کو دیکھ کر ان کے سامنے ادب و احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تبھی نور الدین زنگی شیرکو سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے آپ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو شیرکو کہتا ہے کہ میں ترکیدے کے حاکم نعیم الدین کا چھوٹا بھائی شیرکو ہوں۔ پھر نور الدین زنگی بولتے ہیں کہ ایوبی میرے خاص دوستوں میں سے ہے۔ تو شیرکو کہتا ہے کہ امیر بیروز ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ تبھی نور الدین زنگی شیرکو سے پوچھتے ہیں کہ تو پھر تمہارا بھائی ایوبی کہاں ہے؟ تو شیرکو بولتا ہے کہ ان کی جزا امید سے تھی اس لیے وہ راستے میں ہی رک گئے۔ یہ سن کر نور الدین زنگی ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ان کے غلام کی اور دیکھتا ہے اور ادھر بتایا جاتا ہے کہ نعیم الدین ایوبی اور ان کی جوزا فاطمہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہوئے تبھی بیروز کریم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نعیم الدین کے خیموں پر حملہ کر دیتا ہے۔ تبھی نعیم الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور بیروز کریم کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ بیروز کریم بات نہیں کرتا ہے اور سیدھا حملہ کر دیتا ہے۔ پھر بیروز کریم اور نعیم الدین ایوبی کے بیچ ایک شاندار جنگ ہوتی ہے۔ جنگ میں نعیم الدین ایوبی کے سارے سینک شہید ہو جاتے، صرف ان کی زوجہ فاطمہ اور نعیم الدین ایوبی ہی زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کچھ سپاہی فاطمہ خاتون سے ان کا بچہ چھین رہے ہوتے ہیں۔ تبھی نور الدین زنگی وہاں آ کر مار کر وہ سپاہیوں کو مار گراتا۔ تبھی بیروز کریم نور الدین زنگی سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، تم ہمارے بیچ میں مت پڑو۔ نور الدین زنگی جواب میں کہتا ہے کہ میرے علاقے میں آنے والے ہر شخص کی جان میری حفاظت ہے، چاہے وہ چھوٹی چڑیا ہی کیوں ہو۔ تبھی بیروز کریم غصے میں آ کر کہتا ہے کہ نور الدین زنگی، میرے سامنے حامی بننے کی کوشش نہ کر۔ تو نور الدین زنگی بھی اپنی تلوار میان میں سے نکال کر بیروز کریم کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور اسے جان سے مار دیتے ہیں، اور پھر ان کے سینکوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عربی حشر یہ چاہتے ہو تو یہاں رکو، اور نہیں چاہتے ہو تو اپنی تلواروں کو میان میں رکھو، یہاں سے جلدی سے جلد چلے جاؤ۔ اس کے بعد پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نور الدین زنگی اور نجم الدین ایوبی ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی نعیم الدین ایوبی کہتا ہے کہ ایسی دوستی کے آگے تو زندگی بھی خیج ہے، خاکسا اپنی دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت میں لگا رہے گا۔ تبھی نور الدین زنگی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ہم اپنے دعووں سے آزمائے جاتے ہیں، کیا سچ میں تم اپنے کمبوں کو میری خدمت میں لگانے کا دعویٰ سچ کرو گے؟ تو نعیم الدین کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ تمہیں میرے ملک میں آباد ہونے کے بدلے تمہیں اپنا نامود بیٹا میرے سپرد کرنا ہوگا۔ تو نعیم الدین ایوبی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میری بیوی اور بچے دونوں وفات پا گئے اور
عیسائیوں کی حکومت بھی بہت آگے بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرتی جا رہی ہے، تو مجھے مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جان باز کی ضرورت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تم میرے وفادار دوست ہو، تم اسے منع نہیں کہو گے۔ تو نعیم الدین ایوبی کہتا ہے کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں، مجھے میری خاتون فاطمہ سے اجازت لینی ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا میرا پہلا ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ اچھا ہی لگا ہوگا۔ ویڈیو کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، تاکہ میں ایسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے